إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک رب العالمین ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے دوران آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی مقام اور مرتبے میں ایک بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے شفاعت یعنی سفارش کی شکل میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں مقام محمود کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ پچھلے کئی دنوں سے درس حدیث کے روشنی میں نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری باتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور جو لوگ بحیثیت مسلمان ہونے کے نمازوں کے تعلق سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وعید کیا ہے؟ اس مناسبت سے بہت ساری باتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو دروس عوام کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ان دروس سے نہ کہ صرف مرد حضرات فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ خواتین بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسجد کو آ کر نماز پڑھتے ہوئے نماز کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد چار مینار کے اندر
5 وقت کی نماز میں جس طرح مرد حضرات شریک ہو رہے ہیں، ہمارے خواتین بھی 5 نمازوں میں باجماعت مسجد کو آ کر نماز پڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں عورتوں کا اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ مسجد کو آ کر باجماعت نماز پڑھنا، یہ ان کا پیغام مردوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں۔ جب ایک عورت جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے گھر میں اس کا نماز پڑھنا افضل بتایا، وہ عورت صرف اور صرف مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس مسجد کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کے نزدیک کئی گنا زیادہ ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں مرد حضرات کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ فرض نمازوں کا اہتمام مسجدوں میں کرنے کے لیے مسجد کو اپنے لیے لازم اور ضروری بنا لیں۔ افسوس کا مقام ہے جہاں مرد حضرات کو نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے مسجد کو اپنا ایک مخصوص مقام بنانا تھا، لیکن یہی مرد حضرات اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ نے توفیق دی، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں اور دیگر عمر کے بہت سارے احباب جماعت پوری پابندی کے ساتھ، پورے اخلاص سے نیت کے ساتھ مسجد کو آ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت جس کی ایک بہت بڑی تعداد مردوں کی شکل میں آج بھی مسجدوں کو آنے کی پابندی نہ کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے کا ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کام کے ان کے لیے دنیا میں بھی ایک وعید ہے اور آخرت میں بھی اس کا خطرناک نتیجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر بہت ساری باتوں کو وضاحت کرتے ہوئے نماز کے بیان میں سجدے کی فضیلت کیا ہے، اس کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہمارے چرچے میں آئی۔ قرآن اور حدیث کے روشنی میں بہت سارے باتوں کو ہم نے سنایا اور آپ نے سنا۔ اس میں سے وہ ایک سجدہ جس سجدے کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے امت کے لیے شفاعت یعنی سفارش کرنے کا ایک موقع اپنے رب سے اجازت لے کر مانگ لیں گے۔ جب میں نے ان باتوں کی وضاحت دروس میں کیا، ان باتوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے خطبہ جمعہ کے موقع پر اس اہم بات کا تذکرہ کیا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت یعنی ان کی سفارش امت کے لیے کتنی اہم ہے اور اس امت کے کن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت یعنی سفارش کریں گے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آج کے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار کون ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی میں وضاحت کروں، شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ شفاعت جسے اردو میں سفارش کرنا، ریکمینڈ کرنا، دنیا میں کوئی ایسی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں جس سے بچنے کے لیے یا جس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، ہم کسی کے محتاج ہوتے ہیں، ہم کسی کے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ہماری تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کو ہم اختیار کرتے ہیں جس کا مقام اور مرتبہ یا تو سیاسی اعتبار سے یا پیسوں کے اعتبار سے یا عزت اور وقار کے اعتبار سے اس کا ایک سماج کے اندر مقام ہوتا ہے،
ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس پریشانی میں فلاں کے پاس جا کر ریکویسٹ کریں. تو کل قیامت کے دن مسلم شریف اور بخاری شریف کے حدیث کے روشنی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جب تمام بندوں کو جمع فرمائے گا، تمام کے تمام بندے میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سمندر کے موجوں کی طرح پریشان نظر آئیں گے. سمندر میں جو موجیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے موجیں ایک کے اوپر ایک آتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں کوئی کھلبلی مچی ہے جس کی وجہ سے پانی کی یہ لہریں پریشان ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کا ایک منظر کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ پریشان ہوں گے اور اس میدان محشر کے پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ ہماری سفارش کیجئے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر، چونکہ ہم پریشان ہیں. مختصر طور پر میں جانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں. آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے ان کو اپنا دوست ہونے کا لقب اور ٹائٹل دیا ہے، جسے اللہ یہ کہیں کہ وہ میرا دوست ہے. اس دوستی کے بنیاد پر اس کی شفاعت یعنی اس کی سفارش ہو سکتا ہے تمہارے حق میں قبول ہو. تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. تمام کے تمام لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس کا حقدار نہیں ہوں، میرا حق اس پر نہیں ہے کہ میں جا کر کے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس پریشانی سے بچنے کے لیے کچھ کر سکوں. تم ایک کام کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ کلیم اللہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی سے بات کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا، اللہ کو بات کرنے والا. تو لہٰذا ہو سکتا ہے وہ اپنے رب سے جب دنیا میں بات کیے تھے، آخرت میں بات کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہو. وہ تمہارے سلسلے میں کچھ بات کریں گے اور تمہاری بات بنے گی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام جسے روح اللہ کا لقب دیا گیا ہے، اللہ کی روح جسے کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے اور تمہاری کچھ بات اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کریں اور وہ بات تمہارے حق میں بنے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا. ایک کام کرو، تم اس کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کچھ کام آئیں. سب مل کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اپنی پریشانی رکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے کہ ضرور مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کر سکتا ہوں، سفارش تمہاری کر سکتا ہوں. تو اسی مناسبت سے آج کا موضوع ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے سفارش رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کے روشنی میں یہ دیکھیں کہ یہ جو شفاعت جسے سفارش کہتے ہیں یہ کس کے اختیار میں ہے. قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 44 کے اندر، آیت نمبر 40 پر 4 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے، قل اے نبی علیہ السلام آپ اپنے امت سے کہو للہ الشفاعۃ جمیعا. اے نبی آپ اپنے امت سے کہو ہر طرح کی شفاعت، ہر طرح کی سفارش جس کے اوپر صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے چیزوں کو
اللہ کے سفارشی مان کر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور یہ عقیدہ لے کر کے چل رہے ہیں پیری اور مریدی کے نام پر کہ اگر ہم ان کے تابع ہو جائیں، ان کے مرید بن جائیں، یہ ہماری سفارشی بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے بارے میں ریکویسٹ کریں گے اور کل قیامت کے دن کے تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہم کو نجات دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنے امت کو کہو کہ شفاعت یعنی سفارش کا حق صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو شفاعت یعنی سفارش کرنے کا حق دے گا اور کس کے حق میں شفارش اور سفارش کرنے کا حق دے گا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شفاعت کرنے کا اختیار اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو یہ حق دیتا ہے، تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کسی کے بارے میں شفاعت کے لیے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے میرے ہاتھ میں اس بات کا اختیار ہے کہ میں شفاعت کروں اور اس بات کا اختیار ہے کہ کسی کو اس کا موقع دوں، اور میرے ہی ہاتھ میں اس بات کا اختیار ہے کہ کس کے حق میں کون سفارش کریں، کون شفاعت کریں۔ ایسی صورت میں لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم جسے سفارشی بنا لیں گے وہ ہماری سفارش کریں گے، جسے ہم شفاعت کا حقدار سمجھیں گے وہی شفاعت کا حقدار بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جسے ہم اجازت دیں گے وہی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ کر کے اپنے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو اب یہ بات واضح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس حدیث کے آخری حصے پر میں پہنچنا چاہتا ہوں، جب تمام لوگ آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی سختیاں، پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں جس کے برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور ہمارے حق میں اپنے رب کے سامنے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، ریکویسٹ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا حق دیا ہے اور میں اپنے رب سے اس سلسلے میں اجازت لوں گا اور مجھے اجازت دی بھی جائے گی اور تمہارے حق میں میں سفارش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کا حق لینے کے جب رب کے پاس جائیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر غور کرنے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی اپنے رب کے پاس اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے جائیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تعریفیں بیان کریں گے، بڑی بڑی تعریفیں بیان کریں گے۔ ایسی تعریف اس وقت اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے رب کی تعریف کرنے کے کلمات کو اپنے نبی کو سکھائے گا اور انہی کلمات کو لے کر کے رب کی تعریف بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اب ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت مل جائے گی۔ کس بات کی اجازت ملے گی؟ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی اجازت ہے، آپ ان لوگوں کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں جو پریشان ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے ہی اجازت ملے گی سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں کی حقیقی زندگی کس چیز سے جڑی ہے۔ بحیثیت مسلمان مرد و عورتیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر کوئی پریشان ہوگا، ان پریشان حال لوگوں میں ہم بھی پریشان ہوں گے، ہم نے اس پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی ایسا سامان تیار نہیں کر لیا ہے جس کی بنیاد پر ہم خاموشی اختیار کر سکیں کہ ہم اس کام کی بنیاد پر اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی بچ نہیں سکتا، ہر کوئی اپنے ہاں میدان محشر میں پریشان نظر آئے گا
اور اگر کوئی مسلمان مرد و عورتیں ان باتوں کو سننے کے بعد یہ عقیدہ رکھتے ہیں تمام نبی اور رسولوں میں صرف ایک نبی اور ایک رسول جو کہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے حق میں شفاعت یعنی سفارش کریں گے، اگر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخرکار آپ کی شفاعت یعنی سفارش کے حقدار کون ہوں گے؟ شفاعت اور سفارش تو کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی اجازت صرف اور صرف آپ ہی کو دی جائے گی، لیکن کس کے حق میں کریں گے؟ کون آپ کی شفاعت یعنی سفارش کا مستحق ہوگا، حقدار ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے زندگی میں، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں کے درمیان اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے اختیار میں جیسے آیا ویسے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے من میں کیسے آیا ویسا زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ یہ بات حق ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ضروری ہے تو کن لوگوں کے لیے کریں گے اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اجازت مل جائے گی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کرنے کی، تو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقروا لہ ساجدا، میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑوں گا، فوراً سجدے میں گر جاؤں گا، اور کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہ کر کے اپنے رب کی تعریف بیان کروں گا، تسبیح اور تہلیل بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، کافی ہے اتنا سجدہ کرنا، رونا گڑ گڑانا، آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کرنا چاہتے ہیں، سفارش کرنا چاہتے ہیں، ارفع راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے قل تسمع لک، اے نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی بات رکھیے ہمارے سامنے، ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اشفا تشفا، آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی امت کے حق میں سفارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ اپنی امت کے لیے سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو آپ کے امت کے حق میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، اجازت لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف کو ذریعہ بنا رہے ہیں، اور دوسری چیز اجازت ملنے کے بعد سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کی خوب تعریف کرتے ہیں، اور عاجز اپنے آپ کو اتنا بناتے ہیں کہ ان کی عاجزگی اور ان کی ساری کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے سامنے بات رکھیے، آپ کی بات سنی جائے گی، سل توتا، آپ مانگیے، آپ آج کے دن جو بھی مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ اپنے حق اپنے امت کے حق میں سفارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سفارش کو آپ کے امت کے حق میں ہم قبول بھی کریں گے۔ یہاں تک کئی مرتبہ ہم نے ان باتوں کو سنا ہے، لیکن اصل بات جو ہے میں آگے بتانا چاہ رہا ہوں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرکار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آفر دے دیا گیا ہے کہ اشفا تشفا، آپ شفاعت مانگے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو کس کے حق میں شفاعت کریں گے، کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے، جس کی وضاحت میں آج کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جن باتوں کی وضاحت کے بعد ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کا اندازہ لگے گا کہ
شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کن لوگوں کے لیے وہ کریں گے، ہم اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کیے ہیں یا نہیں ہے، آپ خود فیصلہ لے کر کے یہاں سے جائیں گے اور یہ فکر ضرور کریں گے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے تاکہ اس کام کے بعد کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حق میں سفارش کر سکیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں ایک روایت جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قال ہینا یسمع النداء، جس نے اذان کے سننے کے بعد، اذان کے بعد کے یہ دعائی کلمات پڑھا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ اذان کے بعد کی دعا ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اذان سننے کے بعد، اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس دعا کے پڑھنے کے بنیاد پر کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی سفارش کس کے لیے حلال ہوگی؟ کس کے حق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے؟ ان لوگوں کے حق میں جب اذان دی جاتی ہے تو اسے سن کر اذان کے ختم ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں اس دعا کے پڑھنے کے بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا؟ کیونکہ اس دعا کے کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایسی باتوں کی وضاحت فرمائی ہے جس کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے ان باتوں کا تعلق شفاعت رسول سے جڑا ہوا ہے۔ مختصر اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب۔ یہاں پر اذان کو ایک مکمل دعوت کہا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ دیا تھا، اذان ایک دعوت ہے، اس میں بہت ساری باتوں کی وضاحت کیا تھا۔ تو دعوت جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین و اسلام کی دعوت ہونا چاہیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دعوت دین کی طرف بلانے کے لیے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ جو اذان دی جاتی ہے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اور اس دعوت میں کیا، کس بات کی طرف دعوت دیا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ مؤذن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہی سب سے بڑی دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اس نماز کا رب جو نماز کے اب قائم ہونے والی ہے۔ اذان کے بعد نماز قائم ہوتی ہے، بندہ ان دعائی الفاظ میں کہتا ہے اے اللہ مکمل دعوت کے رب، پھر اس کے بعد کہتا ہے نماز کے قائم ہونے والی نماز کے رب، اور کہتا ہے کہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا، اے اللہ تو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما، اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اپنے نبی کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 5 چیزوں کا تذکرہ اس دعا کے اندر کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا گیا اے اللہ تو اس مکمل دعوت دینے والی اذان کا رب بھی تو ہے، اذان کے بعد جو نماز جماعت کی شکل میں قائم ہونے والی ہے اس قائم ہونے والی نماز کا رب بھی تو ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟
یہ کون کہتا ہے؟ مکمل اذان سننے والا ہی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ پھر وہ نماز اذان کے سننے کے بعد نماز کو مسجد میں آ کر نماز کو قائم کرنے والا ہی یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دو باتوں کے بعد تین چیزیں اذان کے بعد دعا کرنے والا ایک امتی بحیثیت امتی ہونے کے اپنے نبی کے لیے مانگتا ہے اس دعا کے اندر، اے اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ عطا کر، اور دوسری بات فضیلت عطا کر، اور تیسری بات مقام محمود عطا کر۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہی وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امت کی سفارش کرنے کے لیے جب اجازت دی جائے گی، اسی مقام پر کھڑے ہو کر کے وہ آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، وہ آپ اپنے امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ کو اس کام کے لیے اجازت دی جائے گی اسی کو مقام محمود کہا گیا۔ اور اس اذان کے بعد کی دعا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اذان سننے کے بعد اے میرے امت کے لوگوں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، دعا کرو اور اس دعا کے اندر اس مقام کو میرے لیے مانگو جو مقام محمود ہے۔ اسی مقام محمود میں کھڑے ہو کر کے میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں، میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں۔ جس نے اذان کے بعد اس دعا کے کلمات کے ذریعے سے جیتے جی دنیا میں رہ کر میرے لیے اپنے رب سے مقام محمود کو مانگ کر کے دیا، میں اس کے حق میں اسی مقام محمود میں کھڑے ہو کر اس امتی کے لیے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اپنی شفاعت کو اس کے لیے حلال کروں گا، اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کتنے ایسے مسلمان مرد عورتیں ہیں 5 وقت اذان دی جاتی ہے جس کے سننے کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، اذان ختم ہونے کے بعد ہم اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں جو اذان کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس دعا کو بڑا معمولی لے لیا ہے، بڑا آسانی سے لے لیا ہے، جس کی کوئی ہمارے پاس عزت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، ہمارے کانوں میں کیا ہے باقاعدہ مائکروفون لگے ہوئے ہیں اور ہم کیا ہے گانے بجانے سن رہے ہیں، ہماری نظریں کیا ہے موبائل کے اسکرین پر ہیں، ہم کاروبار میں ہیں، گلی کوچوں میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عورتیں گھروں میں کام کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ شفاعت رسول کتنا بڑا مقام ہے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک کام کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا وہ ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اس حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث جو کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن اذان کے کلمات مائک میں کہتے ہیں، تم سننے کے بعد ان کلمات کو دہراؤ۔ یہ پہلا کام جو اذان کے دوران کرنا ہے۔ اور دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اذان ختم ہو جائے تو تم کیا کرو؟ صلو علیہ، میرے اوپر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، پورا درود شریف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذان جیسے ہی ختم ہو جائے ثم صلو علیہ، میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر درود بھیجو۔ یہاں پر بھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی پر اس طرح درود السلام نازل فرما اور ان کے آل و اولاد پر درود السلام نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ یہ کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے لیے رب کے دربار میں دعائیں کر کے رحمت اور اسی طرح کیا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بیا عشرا، اذان کے بعد جس نے 1 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 مرتبہ اس کے اوپر درود و سلام نازل ہوتے ہیں۔ جس رب سے
ہم اپنے نبی کے لیے اس دعا کے اندر درود و سلام مانگتے ہیں، وہی درود و سلام بھیجنے والا رب کی ذات ہمارے اوپر 10 مرتبہ درود و سلام نازل فرماتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے لیے مانگیں اور اللہ تعالی ہم کو عطا کریں۔ کبھی ہم نے اس کا خیال کیا ہے؟ رحمتیں، برکتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 مرتبہ ہمارے زندگی میں نازل ہوں، ہم کتنے بارحمت اور کتنے بابرکت ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس رحمت اور برکت کی بوباس بھی نہیں ہے، پریشان ہو رہی، آج مصیبتوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک آسان کام، اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام ہم کریں، درود و سلام کا اہتمام کریں ہم لوگ۔ لہذا آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم صلو لیا الشفاء لیا الوسیلہ، اذان کے بعد کی دعا میں، دعا کے کلمات میں ایک جو دعا کلمات ہم کہتے ہیں آتی محمد الوسیلہ، آتی محمد الوسیلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد میرے لیے اپنے رب سے وسیلہ مانگو، سلو لیا الوسیلہ، میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وہی وسیلہ اذان کے بعد کے کلمات میں ہے آتی محمد الوسیلہ کی شکل میں کہ اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وسیلہ عطا فرما۔ اور یہ وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے بڑے بڑے مقامات میں سے وسیلہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ منزل کیا ہے؟ جس نے میرے لیے اپنے رب سے وسیلہ مانگا، اذان کے بعد کی دعا کے کلمات کے شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقط حلت لہو شفاعتی، اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن میدان محشر میں میری شفاعت حلال ہوگی، میری شفاعت اس کے لیے حق بنے گی اور میں حق کے ساتھ اس کے لیے لڑوں گا۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اذان کس کے لیے دی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان سننا، اذان کے کلمات جس طرح مؤذن کہتے ہیں اسی طرح کہنا، اذان کے بعد درود پڑھنا، اذان کے بعد کی دعا اذان کے بعد پڑھنا، یہ کون شخص کرتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے اور یہ دعا میں کہتا ہے کہ قائم ہونے والی نماز کے رب، تو نیا نماز قائم کر کے اگر بولے گا تو رب مانے گا۔ نمازی قائم نہیں کر رہا، اور جو نماز قائم نہیں کرتا، مسجدوں کا آنے کا اہتمام نہیں کرتا، آخر وہ اذان کیسے سنے گا؟ اذان کے سننے کا اہتمام کیسے کرے گا؟ اذان کے کلمات کیسے دہرائے گا؟ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کی فرصت اس کے پاس کہاں ہوگی؟ پھر اس کے بعد اذان کے بعد وہ دعا جس دعا کے بنیاد پر وہ دعا پڑھ کر کے اپنے آپ کو شفاعت رسول کا حقدار بنا سکتا ہے، وہ کیسے اس بات کا حق سمجھے گا جو نماز نہیں پڑھتا؟ آج اسی بات کو سمجھ کر کے بہت سارے ہمارے نوجوان نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، عورتیں نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں کہ شفاعت رسول ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ کیا صرف اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر خاموش رہنے سے یہ حق ہم کو حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے محترم حاضرین، اذان کے بعد اس دعا کے پڑھنے کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب کے سامنے جھکیں گے، رب کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر سجدے کریں گے، اور یہی وہ سجدے ہیں جن سجدوں کا تعلق اس شفاعت حدیث شفاعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَقِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں اپنے رب کے پاس اسی شفاعت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ جو نماز اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر مسجدوں کو آ کر نماز پڑھ کر کے اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے سنوارتے ہیں، انہی سجدے کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کرنے کے لیے سجدہ کریں گے۔ اور جو مسلمان مرد و عورتیں مسلمان ہونے کے باوجود نہ نماز ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدے ہے، پھر بھی وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام ان کے حق میں شفاعت اور سفارش کریں گے، یہ ناممکن چیز ہے۔ جن کی سفارش کے لیے اللہ کے نبی سجدے کریں اور وہ اپنی شفاعت اللہ کے نبی علیہ السلام سے حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کو آ کر کے سجدے نہ کریں،
کیا وہ اس کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ اپنے آپ کو بحیثیت امتی ہونے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت اور ان کی سفارش کا حقدار بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ بنانا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں نماز کے علاوہ، نماز کے سجدوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت باقی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اس چیز کے حقدار بن سکتے ہیں. اس لیے کم از کم یہ سوچ کر کے دنیا کے مصیبتیں جھیل تو رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہو رہے، لیکن موت ایک چیز ایسی ہے جو آ کر کے اس دنیا کی مصیبتوں کو ختم کر سکتی ہے. لیکن دنیا سے بڑی بڑی مصیبتیں موت کے بعد کے زندگی میں جو آخرت کی زندگی میں شروع ہونے والے ہیں، جس کا تذکرہ اسی حدیث کے اندر کیا گیا کہ میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے. کس طرح؟ اس طرح جس طرح کے دریا کے کیا ہے موجیں پریشان نظر آئیں گے، اسی طرح لوگ پریشان ہوں گے. اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے حقدار نمازی ہوں گے. اس کے حقدار نمازی ہوں گے، کیونکہ ایک نمازی ہی اذان کی قدر کرتا ہے، اذان کے بعد کی دعائیں پڑھتا ہے. اذان کے بعد کی دعائیں پڑھنے والے کے لیے یہ آفر رکھا گیا ہے کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی کے لیے میری شفاعت ہوگی جو نہ اذان سنا، نہ اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کیا، نہ اس کے بعد نمازوں کا اہتمام کیا، جو دعا کا ہی اہتمام نہیں کیا. ایک بات واضح ہے، جس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھا اس کے لیے یہ شفاعت حلال ہے، اور جس نے دعا نہیں پڑھا اس کا الٹا شفاعت حلال نہیں ہے. اور جس نے نہ دعا پڑھا نہ اس کے بعد نماز پڑھی، کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہو سکتی ہے؟ حلال ہو سکتی ہے. اس لیے بڑی عاجزگی کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. کل قیامت کے تکلیف، پریشانیوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے جو نماز ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں، اور اسی رب کی اجازت سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حق میں شفاعت کرنے کے لیے ایک موقع لیں گے، اور یہ موقع دیا جائے گا. اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت اور ان کی سفارش کے حقدار بننے کے لیے سب سے پہلے اذان کو پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے کلمات کو ہو بہو مؤذن کے کلمات کی طرح ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اذان کے بعد درود ابراہیم کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین اذان کے سننے کے بعد، اذان کے بعد کی دعا جو ہم میں سے اکثر کو یاد ہے، جو اس کا معنی اور مطلب اور اس کی فضیلت، اس کے اندر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، آخرت کا سب سے بڑا فائدہ رکھا گیا ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے اس دعا کا پابندی کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنے والا بنائیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کے مطابق جس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھا اور اس میں اپنے نبی کے لیے وسیلہ اپنے رب سے مانگا، اس کے لیے شفاعت کا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق ہے وہ حلال ہوگا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دعاؤں کے اہتمام کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور آپ کی سفارش کو ہمارے لیے ہمارے حق میں نصیب فرمائیں اور اس کا حقدار ہم کو بنائیں، اور اس کے لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام رحمۃ اللہ.